الرحیم اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسائکلوپیڈیا۔ باب میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا موازنہ کیا جا رہا ہے، اسی سلسلے کی روایات چل رہی ہیں۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ میں سے ایک نام حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے انہ کان عبدا شکورا، ترجمہ وہ شکر گزار بندے تھے، یہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 3 ہے، تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ میں سے 2 نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ مومنوں کے ساتھ بہت نرم اور مہربان ہیں، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128واں کا حصہ ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف اور رحیم کے نام سے بلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات جو پڑھی گئی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو ایک نام سے بلا رہے ہیں۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ان کا نام لے کر پکارا، یعنی یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داود، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر کہہ کر خطاب کیا، اور یہ کنیت کے قائم مقام ہے جس کا استعمال عزت اور شرافت کے لیے ہوتا ہے۔ اور جب انبیاء کو مشرکوں نے پاگل، مجنوں اور صفیہ کہا تو ہر نبی نے اس کا دفاع اپنی طرف سے کیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 67 یعنی 67 ہے، جس کا ترجمہ ہے اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ یہ جواب ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو ہے، البتہ نوح علیہ السلام کا جواب اسی صورت کی آیت نمبر 61 میں ہے یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار کا رسول ہوں۔ اور جب فرعون نے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، یہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 101 ہے، جس کا ترجمہ ہے اے موسیٰ، میرے خیال میں تجھ پر جادو کر دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مثبورا، یہ سورۃ الاسراء کی 102ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے یہ تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان و زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھانے سمجھانے کو نازل فرمائے ہیں۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد و ہلاک کیا گیا ہے۔ تو پہلے کے انبیاء کے جب مشرکوں نے انبیاء کو پاگل مجنوں کہا تو انبیاء نے خود اس کا جواب دیا اور خود اس کا دفاع یعنی ڈیفینڈ کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اپنی قوم کا جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آپ کی قوم کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، سورہ حجر کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے، جس کا ترجمہ ہے انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، سورہ حجر کی آیت نمبر 8 ہے، کہ جس کا ترجمہ ہے ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھا رکھے ہیں، بس وہی صبح و شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے
کہ اسے تو اس اللہ نے اتارا ہے جو آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں یہ فرمایا، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین۔ یہ سورہ طور کی آیت نمبر 30 اور 31 ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے؟ ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 41 سے 43 ہے، یعنی 41 سے 43، جس کا ترجمہ ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں، افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے، اور نہیں کسی کاہن کا قول ہے، افسوس بہت کم نصیحت تم لے رہے ہو، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ اور اسی صورت کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے، جس کا ترجمہ ہے، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 103 ہے۔ ہمیں بخوبی علم ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اسے تو ایک آدمی سکھاتا ہے، اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ غرض یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے توہین کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، مجنون، دیوانہ کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدافعت کی، دفاع کیا اور آیتیں نازل فرمائی اس تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی توفیق نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے سچی پکی محبت، عقیدت، اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم تمام کو نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہم تمام کو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔